أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا ان قربانی کے جانوروں میں منافع نفع ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھ دیا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہ جو مقررہ وقت ہے، اس کے متعلق علماء نے بیان کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جب تک وہ قربانی کا جانور حرم کی حدود میں نہیں داخل ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اس طرح کا وہ قربانی کا جانور جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا ہو اور اس کو لے جایا جا رہا ہو حرم کی طرف۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے حج کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا، وہ بڑی ہی بری حالت میں تھے، تھکے ہارے اور بڑی سخت معاملہ تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی سواری ہے۔ آپ نے کہا سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابی کے درمیان یہ بات ہوئی۔ آپ نے آخر میں کہا ویلک کہ ہلاکت ہو، تم سوار ہو اس کے اوپر۔ تو یہ ہے اس کا مراد کہ تمہارے لیے، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو اس طرح کا جس کو مکہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو، اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی اون سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا جو اس کے بال ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، الی اجل مسمی کب تک؟ جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائے۔ اب وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا، اب نہیں فائدہ اٹھا سکتے، اب وہ بالکل خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اجل مسمی کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے۔ ثم آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر محلها ان کے ذبح کرنے کی جگہ، محل کا مطلب یہ جو محلها لفظ جو ہے یہ محل سے ہے، ہا ضمیر ہے، اس کے ساتھ محل لفظ کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہوئی ہے، محل سے مراد جگہ۔ ثم پھر محلها جگہ کس چیز کی جگہ؟ ذبح کرنے کی، ان جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ، الی البیت العتیق اس قدیم گھر کے پاس ہے یا اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ قدیم گھر سے مراد یہاں پر بیت العتیق یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اور جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ عتیق لفظ جو ہے آزاد، اس کا معنی آزاد بھی ہے، عتاقہ سے ہے یہ لفظ، اس کا معنی آزاد بھی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ گھر جو آزاد ہے، کس چیز سے آزاد ہے؟ اس میں کہا ہے کہ کبھی کوئی ظالم شخص اس گھر کا حکمران نہیں رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی ظالم شخص کو حکمرانی نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو حکمرانی دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اوپر، یا اس گھر کے امور کا اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں اس گھر کے امور دیے ہوں، سارے معاملات دیے ہوں، اگر وہ شخص ظالم ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً چھین لیں گے۔ یہ بھی اس بیت العتیق کے جو معنی ہے نا، لوگوں نے کچھ مفسرین نے یہ بھی کیے ہیں۔